1857 میں پنجاب میں کھڑی گئی نئی یونٹوں کا کردار. یہ تھوڑا سا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. بیسکلی اگر آپ اسٹڈی کریں تو پنجاب میں جو یونٹیں کھڑی ہوئیں ان میں سب سے سینئر موسٹ جو تھی وہ تھی جناب 7th ریجمنٹ، جو بعد میں 5 پنجاب بنی. یہ جناب یہ یونٹ ہے. اب اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگرچہ پنجاب میں استعمال ہوئی، تریمو گھاٹ کے مقام پر استعمال ہوئی سیالکوٹ کے نزدیک، لیکن کسی میجر بیٹل میں اس کا کوئی رول نہیں تھا، کیونکہ نئی یونٹ تھی، اس لیے انگریزوں نے ان کو استعمال نہیں کیا. تو 1857 کی جنگوں میں 5 پنجاب کو کوئی بیٹل آنر نہیں ملا، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آرمی لسٹ میں. ان کو پہلا جو بیٹل آنر ہے آپ دیکھیں، یہ تھا 2nd افغان وار میں، جس کا نام احمد خیل تھا. یہ ان کو پہلا بیٹل آنر ملا. اس سے پہلے ان کو کوئی بیٹل آنر وغیرہ نہیں ملا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا کلیئرلی. اس سے اگلی یونٹ آ جاتی ہے 8th ریجمنٹ، جو کہ بعد میں 6 پنجاب بنی. یہ بھی 1857 میں اس کو کھڑا کیا گیا، لیکن کسی میجر بیٹل میں 1857 میں اس کو استعمال نہیں کیا گیا، اس لیے 1857 کا کوئی بیٹل آنر اس کو نہیں ملا. اس سے اگلی یونٹ ہے جناب 9th بٹالین. یہ بعد میں 21st پنجابیز بنی اور اب پاکستان آرمی کا پنجاب رینجمنٹ سینٹر ہے. یہ بھی چھوٹے موٹے ایکشنز میں استعمال ہوئی، لیکن بیٹل آنر کوئی نہیں ملا. اس سے اگلی ہے 10th ریجمنٹ. اس کو بھی کوئی بیٹل آنر نہیں ملا اور ڈسبینڈ کر دیا گیا بعد میں 1861 میں. اس سے اگلی ہے 22 پنجابی. اس کو بھی جناب آپ نوٹ کریں، یہ 11th ریجمنٹ تھی. اس کو بھی کوئی بیٹل آنر نہیں ملا. اگرچہ میں نے کہیں دیکھا تھا سوشل میڈیا پہ کہ ایک جگہ انہوں نے بیٹل آنر لکھا ہوا تھا 1857-59، جو کہ بیٹل آنر تھا ہی نہیں اس طرح کا کوئی. 1857-59 نام کا کوئی بیٹل آنر نہیں تھا. اچھا، اگلی جناب یونٹ آ جاتی ہے 12th ریجمنٹ. یہ 1861 میں ڈسبینڈ ہو گئی. اس سے اگلی آ جاتی ہے جناب 13th ریجمنٹ اور 14th ریجمنٹ. ان کو بھی کوئی بیٹل آنر نہیں ملا اور 1861 میں یہ ڈسبینڈ ہو گئے. اس سے آگے آ جاتی ہے 15th ریجمنٹ. یہ بعد میں 1st بٹالین 23rd سکھ پائنیئرز بنی. اس کو بھی 1857 میں کوئی بیٹل آنر نہیں ملا. اس سے اگلی آ جاتی ہے جناب 24th پنجابیز، جو اب 8 پنجاب ہے. اس کو بھی جناب کوئی بیٹل آنر نہیں ملا. چھوٹے موٹے ایکشن میں استعمال ہوئی، لیکن کوئی میجر ایکشن میں استعمال نہیں ہوئی. میجر جو بیٹل آنر ہیں وہ دہلی اینڈ لکھنؤ، تو وہ اس یونٹ کو کوئی نہیں ملا. اس سے اگلی آ جاتی ہے 25 پنجابی، جو اب 11 پنجاب ہے. اس کو بھی کوئی بیٹل آنر جو ہے میجر وہ اس کو نہیں ملا. چھوٹے موٹے ایکشن میں استعمال ہوئی، لیکن کوئی میجر بیٹل آنر نہیں ملا اس کو. 1857 کا کوئی بیٹل آنر نہیں ملا. اس سے اگلی ہے جناب 26 پنجابی، جو 10 پنجاب ہے. اس کو بھی کوئی بیٹل آنر نہیں ملا. اس سے اگلی 27 پنجابی ہے. اس کو بھی کوئی بیٹل آنر نہیں ملا. 1857 میں کھڑی ہوئی تھی. اس سے اگلی آ جاتی ہے جناب 28 پنجابی، جو 12 پنجاب ہے. اس کو بھی کوئی بیٹل آنر نہیں ملا. اس سے آگے جناب آ جاتی ہے 21st ریجمنٹ،
جو پنجاب ریجمنٹ سینٹر ہے، اس کو بھی کوئی بیٹل آنر اس کو نہیں ملا۔ اس سے آگے پھر ابھی چلتے ہیں۔ اس سے جناب آگے آ جاتا ہے پھر 30 پنجابی، جو 13 پنجاب ہے، اب اس کو بھی کوئی بیٹل آنر نہیں ملا۔ اس سے اگلی ہے 14 پنجاب موجودہ، جس کا اس وقت نام تھا 32 پنجابی، اس کو بھی کوئی بیٹل آنر نہیں ملا۔ اس سے اگلی آ جاتی ہے جناب سکھ پائنیئرز۔ یہ 1857 میں کھڑی ہوئی، لیکن کیونکہ دہلی میں پائنیئرز کی ضرورت تھی تو اس کو لے گئے اور اس کو دہلی 1857 کا بیٹل آنر بھی ملا۔ یہ جناب ہے 32 سکھ پائنیئرز۔ اب آ جاتے ہیں ان بٹالینز کے اوپر جن کو کہ بیٹل آنر ملے۔ وہ کون سی تھیں؟ جو پنجاب کی یونٹیں تھیں جن کو بیٹل آنر دیے گئے۔ اس میں جناب کور آف گائیڈز ہے، اس کا بیٹل آنر دہلی ہے۔ دہلی میں ان کی اچھی پرفارمنس تھی، اور میرے خیال سے انڈین یونٹس میں تیسرے نمبر پر ان کی فیٹل کیجولٹیز تھیں۔ میری یونٹ 21 PVO کیولری کو بیٹل آنر دہلی اینڈ لکھنؤ ملا۔ کیولری کی یونٹ کے ہوتے ہوئے زیادہ ان کی کوئی لڑائی وغیرہ نہیں تھی، اس لیے کیجولٹیز بہت کم ہوئیں۔ ایک افسر مرا، اس یونٹ کا مارا گیا، جس کا کرنل آفندی نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا ہسٹری میں، حالانکہ پہلا افسر جو مرا تھا اس کا تو ذکر ہونا چاہیے تھا۔ اس کا نام تھا کوسراٹ۔ اچھا، اگلی جناب آ جاتی ہے 12 کیولری۔ اس کو بھی دہلی اینڈ لکھنؤ کا بیٹل آنر ملا، لیکن زیادہ بندے نہیں مرے کیونکہ کیولری کا زیادہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا تھا۔ اس سے آگے 1 ہاٹسن ہارس اور 2 ہاٹسن ہارس، ان دونوں کو دہلی اینڈ لکھنؤ کا بیٹل آنر ملا۔ اس سے آگے جناب آ جاتی ہے سکھ کیولری، جو بعد میں پروونس ہارس بنی۔ ان کو جناب دہلی اینڈ لکھنؤ کا بیٹل آنر ملا۔ 54 سکھ آ جاتی ہے، جو اب موجودہ 6FF ہے، اس کو بھی دہلی کا بیٹل آنر ملا۔ 1 بٹالین 25 کوکس رائفلز، جو موجودہ اب 7FF ہے، اس زمانے میں اس کا نام 2 پنجاب انفنٹری تھا۔ اس کی 2 ہائیسٹ کیجولٹیز تھیں دہلی میں، اور بڑا زبردست لڑی۔ اور نمایاں بات یہ ہے کہ 14 ستمبر کو جب ایڈوانس ہوا اور اسالٹ ہوا دہلی پر، تو اس اسالٹ میں سب سے زیادہ کیجولٹیز اس یونٹ کی تھیں، 2 پنجاب انفنٹری کی، جو بعد میں 7FF بنی۔ آگے آ جاتا ہے جناب 1 بٹالین 56 پنجابی رائفلز۔ ان کو بھی دہلی اور لکھنؤ کا بیٹل آنر ملا، اور اب ان کو 8FF کہتے ہیں۔ آگے آ جاتا ہے جناب ڈیفینس آف آرا، یہ ایک بیٹل آنر تھا۔ یہ 45 ریٹرے سکھ کو ملا، جو کہ نئی یونٹ تھی، تقریباً آپ لگا لیں کہ 1856 میں کھڑی ہوئی تھی، لیکن اتفاقاً یہ بہار کے علاقے میں موجود تھی، تو اس کو یہ ڈیفینس آف آرا کا بیٹل آنر مل گیا۔ اس سے جناب آگے آ جاتی ہے 19 پنجابیز، اس کا ہم ذکر کر چکے ہیں، اس کو کوئی بیٹل آنر نہیں ملا۔ اور تھوڑا ذرا دوبارہ عرض کر دوں کہ 1 بٹالین 56 پنجابیز جو تھی، 14 ستمبر کو سب سے زیادہ کیجولٹیز دہلی کے اسالٹ میں اس کو ہوئیں۔ وہ پہلے غلطی سے میں نے 1 پنجاب انفنٹری کہہ دیا تھا، لیکن اوورآل جو پاکستان کی یونٹیں تھیں، جو پنجاب یا فرنٹیئر کے علاقے سے جن کا تعلق تھا، ان میں سب سے زیادہ کیجولٹیز 1 پنجاب انفنٹری کو اوورآل ہوئیں۔ اور اگر ساری انڈین یونٹوں کو شامل کیا جائے تو سب سے زیادہ کیجولٹیز سرمور بٹالین، جو گورکھا بٹالین تھی، اس کو ہوئیں۔ اور اوورآل اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ کیجولٹیز یورپینس کو ہوئیں، جس میں 1 اور 2 بنگال یورپینز، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی یونٹیں تھیں،
وہ سب سے زیادہ نمایاں تھیں۔ تو یہ ایک خلاصہ تھا 1857 میں پاکستان کے علاقوں کی رہنے والی یونٹیں اور ان کی کیا پرفارمنس تھی۔